جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حکومت ہے اس کی جو قانون سازی کی بنیاد ہے وہ حق تلفی اور زیادتی ہے، تو تمام حدود کے معاملات سمجھ میں آ جاتے ہیں، لیکن ایک زنا کا جو مسئلہ ہے وہ تھوڑا سا ایک ذہن میں مسئلہ پیدا کرتا ہے کہ یہاں پر حق تلفی اس طرح واضح نہیں ہو رہی۔ تو اگر یہ حق تلفی معاشرے کی ہے تو اس بنیاد پر تو پھر حکومت مزید اس چیز کو بڑھا کر بہت سی چیزوں کو روک سکتی ہے جو کسی کی انفرادی حقوق کے اندر پھر در اندازی تک پہنچ جائے بات۔ تو ان دونوں چیزوں کو ذرا واضح کر دیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں ہر جگہ ہر علم میں بعض چیزیں بالکل متعین اور واضح ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں جو حلال و حرام کا علم ہے وہ مذہبیات میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے دین کو بیان کرتے ہیں تو ایک بڑا الزام یہ دھرتے ہیں کہ لا یحرمون ما حرم اللہ و رسول، ایک بڑا جرم ہے۔ تو اس میں ہمارے پیغمبر نے کیا کہا؟ یہ کہا کہ الحلال بین والحرام بین، یعنی حلال میں بھی بہت سی چیزیں بالکل واضح ہیں، بہت سی چیزیں بالکل غیر واضح ہیں۔ حرام میں بھی یہی صورتحال ہے، یعنی بعض چیزیں جو ہیں ان میں کوئی ادنیٰ تردد نہیں ہے۔ بینہما مشتبہات، ان کے درمیان میں کچھ چیزیں مشتبہات ہوتی ہیں۔ یہ مشتبہات ہیں جن میں اللہ اپنا فیصلہ سناتا ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ ریاست کو اگر میرے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہے تو وہ دو ہی بنیادوں پر ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ وجود میں آئی ہی اس مقصد کے لیے، یا وہ حق تلفی کا ازالہ کرائے گی یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکے گی، خواہ پہلے روکے خواہ بعد میں سزا دے۔ تو یہ دو ہی بنیادیں ہیں۔ اب ان دونوں کا اطلاق کرنا ہے آپ کو۔ تو اطلاق میں جیسے کہ امام غزالی نے بڑی تفصیلی بحث کر کے بتایا ہے کہ اطلاق میں تین ہی صورتیں ہوں گی، وہی پیش آ جائیں گی، یعنی واضح اطلاق، اس کے بالکل برعکس آپ بالکل واضح کھڑے ہیں کہ یہاں نہیں ہوتا، اور بعض مشتبہات۔ تو مشتبہات میں خدا نے اپنا فیصلہ دیا ہے، اور وہ زنا کے بارے میں بھی دیا ہے، سود کے بارے میں بھی دیا ہے۔ یعنی یہ دو چیزیں ہیں جن میں اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا تو ہم بڑی غلطی میں پڑ سکتے تھے۔ اللہ نے فیصلہ دے دیا، اب اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ نہ دیتے تو شاید سمجھنے میں ہم اسی طرح کی غلطی کرتے، اگرچہ اس میں بھی ہمارے پیغمبر نے ہمیں جو نصیحت کی ہے وہ بڑی اعلیٰ نصیحت ہے۔ بینہما مشتبہات میں بھی یہ کہا ہے کہ اس میں حرمت کے پہلو کو ترجیح دو، وہاں بھی یہی بتایا گیا، یہی تقوی کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر اللہ نے بتا دیا تو اب مسئلہ ختم ہو گیا، مسئلہ اطلاق کی حد تک ختم ہو گیا، سمجھنے کی گنجائش موجود ہے، وہ ہم سمجھتے بھی ہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یعنی جس وقت آپ نے شادی کی ہے، کسی مرد نے عورت کے ساتھ، عورت نے مرد کے ساتھ، تو شادی کی بنیاد ہی اصل میں یہ وفاداری ہے۔ آپ کسی دوسرے کی طرف التفات کرتے ہیں اور وہ التفات بدقسمتی سے جنسی تعلق کی طرف بڑھ جاتا ہے، تو یہ صریح حق تلفی ہے۔ میاں کرتا ہے تو بیوی کی، بیوی کرتی ہے تو میاں کی۔ تو یہاں تو مغرب مشرق میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، ہر جگہ لوگ اس کو مانتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا اصول ہے جو قانون میں ملحوظ رکھنا پڑتا ہے، وہ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ لوگ اس کی طرف جائیں تو اس چیز کی رغبت ان کے اندر ایڈکشن پیدا کر دے گی، جیسے نشے کی چیزیں۔ یعنی آپ نے اگر تھوڑی سی شراب بھی پینی شروع کر دی، سگریٹ کا کھانے کے بعد ایک کش بھی لگانا شروع کر دیا، تو اس کا پورا امکان ہے یا زیادہ امکان ہے کہ آخر نوبت وہیں پہنچے گی۔ تو اس کو سد ذریعہ کہتے ہیں۔ بہت سی چیزیں جو میرے لیے، آپ کے لیے یا معاشرے کے لیے خطرناک ہیں، ان میں سد ذریعہ کے اصول پر قانون سازی ہوتی ہے۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ 70 کی دہائی تک ہر جہاز میں ایشٹرے لگی ہوتی تھی، بلکہ جو گاڑیاں آتی تھیں ان میں بھی لگی ہوتی تھی۔ لوگ سگریٹ پیتے تھے، راکھ چاٹتے تھے۔ آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ سد ذریعہ کے طور پر ہر جگہ اس کو ممنوع کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سد ذریعہ کے اصول پر جب آپ کی شادی نہیں ہوتی اس وقت بھی اس کو حرام قرار دے دیا، تاکہ معاملہ اس طرف بڑھے نہیں، کیونکہ یہ ایڈکشن پھر آسان نہیں ہوتا کہ آپ اس سے ہاتھ کھینچ لیں۔ کبھی زندگی کا تجربہ اور نوجوانوں سے ربط رکھیں تو وہ بتا سکتے ہیں کہ اگر ایک بار یہ راستہ کھل جائے تو اس کو بند کرنا کتنا مشکل